نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق اس بہت بڑی آزمائش کے ساتھ ہے جس میں ترکی اور شام کے مسلمان اس وقت مبتلا ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس طرح کی آزمائشوں کے بارے میں کس انداز میں سوچنا چاہیے، یہ آج کا موضوع اور گفتگو ہے۔ جس طرح دیگر معاملات کے اندر ہمارے کانسیپٹ جو ہیں وہ غلط بنے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں دین اور مذہب کے نام پر، جبکہ ان کا مذہب کے ساتھ یا دین کے ساتھ کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا ایک تصور جو ہے وہ ان آزمائشوں اور مصائب و آلام کے ساتھ بھی ہے جن میں بسا اوقات کوئی فرد اور بعض اوقات کوئی قوم مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو آزمائشیں آتی ہیں ان کے بارے میں ایک بات تو ہمیں اصولی طور پر یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح پہلی امتوں کا یا قوموں کا معاملہ یہ تھا کہ تمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کی نافرمان قوموں کو جو عذاب دیتا تھا تو اس عذاب کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی تھی۔ آپ نے قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور دیگر قوموں کے احوال قرآن مجید میں پڑھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بعثت کے بعد ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اب اللہ کے وعدے کے مطابق وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اس بات کا اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ اب انسانیت کو ایک عمومی عذاب کے اندر تو مبتلا نہیں فرمائے گا حضور کی برکت سے، آپ کی آمد کے طفیل۔ لیکن افراد اور قومیں، مختلف علاقے اور خطے مختلف طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزرتے رہیں گے، اور اس آزمائش میں اور مصیبت میں جو چیز ہمارے سمجھنے والی ہے وہ اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا۔ ایک جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر ان کا مواخذہ کرتا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، تو اللہ تعالیٰ زمین کی پشت پر بالکل کوئی چیز زندہ نہ چھوڑتا، من دابۃ، کوئی جانور بھی زندہ نہ رہتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک مقررہ مدت تک مہلت عطا فرما دی ہے۔ اب عمومی عذاب تو نہیں ہے، لیکن بسا اوقات کوئی علاقہ، کوئی خطہ یا کسی جگہ کے لوگ اس آزمائش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق ہے کہ یہ آزمائشیں انسانوں پر آتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آزمائشیں کس طرح کی ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ اے لوگو ہم خیر اور شر دونوں کو تمہارے لیے آزمائش بنا دیں گے، دونوں تمہارے لیے۔ جس طرح دولت مند ہونا، صاحب اولاد ہونا یہ آزمائش ہے، تو اس کے برعکس بھی آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ اور دوسری جگہ زندگی اور موت کا فلسفہ ہی اس چیز کو ذکر فرمایا۔ سورہ ملک کی آیت ہے، دوسری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم کو آزمائے، زندگی بھی تمہارے لیے آزمائش اور موت بھی تمہارے لیے آزمائش، کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے آزرو عمل کے کون بہتر ہے، اور اس آزمائش کا مظہر بننے والی کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، اے لوگو ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں میں کمی کے ساتھ، جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کے وصف کو آزمانے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کا آگے سے رویہ کیا ہوتا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ آگے سے یہی پکارتے اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان مسلسل آزمائش کے اندر ہے، انفرادی طور پر بھی اور قومیں بھی آزمائش کے اندر ڈال دی جاتی ہیں۔ لہذا ان آزمائشوں کو بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسی قانون آزمائش کے مطابق ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، آپ کو طاقت اور اقتدار سے نوازا ہے، تو بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس آزمائش میں بندہ کس طرح اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے اور کس طرح اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز کسی سے محروم کر دیا گیا ہے، تو ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ وبشر الصابرین، تو پھر اس کا رویہ کیسے ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ اس دکھ کی، تکلیف کی اس گھڑی کے اندر کس طرح صبر سے کام لیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ اللہ کی نعمتیں ہوں تو اس آزمائش پر پورا وہ آدمی اترے گا جو شکر گزار بندہ بن کر رہے، اور اگر کوئی دکھ اور تکلیف ہے تو وہ آزمائش پر پورا اترے گا جو صبر کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی صحیح معنوں میں وہ شخص ہے کامیاب، وہ شخص ہے کہ جو آزمائش کے ہر پہلو سے صبر کے ذریعے اور شکر کے ذریعے اپنے رب کا بندہ بن کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو بے شک انفرادی سطح پر دیکھ لیں یا اجتماعی سطح پر ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ یہ آزمائش اس میں سے بندہ کس طرح گزرتا ہے
اور بندے کا رویہ کیسے ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری رہنمائی کی۔ اب اس میں ہمارا رویہ کیا ہو، اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور تکلیف ہمیں آئے تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہدایت فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہی صحابہ کرام اور صالحین امت کا طریقہ ہے کہ اگر آدمی کسی آزمائش میں ہے تو بس وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں نماز کے ذریعے، اور جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت پر صبر سے کام لیں، اس مصیبت پر صبر سے کام لیں، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کہ بسا اوقات جو مصیبت اس پر ٹوٹی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مصیبت بظاہر ناکامی، بظاہر آزمائش، بسا اوقات تکلیف، وہ انسان کے لیے کامیابی کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا پتا تھا کہ جس بھائی کو ہم اندھیرے کنویں کے اندر پھینک رہے ہیں تو یہ ان کو اندھیرے کنویں کے اندر پھینکنا، یہ تخت تک پہنچنے کے لیے یہ کنواں ان کے لیے زینہ بنے گا، ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کو کس طرح وہ مصر کے بازاروں کے اندر بکتے ہوئے نظر آئیں گے، کس طرح خادم کے طور پر اپنی زندگی کا، عملی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے تہمت لگتی ہے تو اس پر کس طرح صبر اور شکر کرتے ہوئے قید کو قبول کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقتدار ملتا ہے تو اس اقتدار پر کس طرح وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اصل میں انسان کا دکھ اور مصیبت کے اندر رویہ کیا ہونا چاہیے، اور جب اس کو طاقت اور اختیار ملے تو پھر اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ اللہ کی طرف انسان رجوع کرے، ایسا نہ ہو کہ ادھر مصیبتیں ٹوٹی ہوئی ہوں اور ادھر لوگ اللہ تعالیٰ سے دور، فحاشی اور عریانی، اور وہ اسی طرح پھیل رہی ہو۔ اللہ کی طرف سے مصیبت ہو، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اس پر آئے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے دوسری طرف نکل جائے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہ ایسے مواقع پر عمومی طور پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار سے کام لیں۔ اگر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر پوری قوم کسی آزمائش کے اندر ڈال دی گئی ہو، انسانیت آزمائش کے اندر ڈال دی گئی ہو، جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ 8 اکتوبر 2005 میں جو زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد ابھی جو سیلاب کے اثرات جس سے ابھی بھی ہم گزر رہے ہیں، پوری انسانیت جو ہے وہ کرونا وبا کی لپیٹ میں آئی، اور اس وقت ترکی اور شام کے اندر جس طرح زلزلے نے تباہی مچائی ہے، اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور زندہ قوموں کا رویہ ہوتا کیسے ہے؟ جن دوستوں نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا تو میں نے ایسے کلپ دیکھے ہیں کہ وہاں پر تاجروں نے اور جو لوگ محفوظ رہے زلزلے کے اثرات سے، انہوں نے اپنے سپر سٹور کھول دیے کہ ہم نے بہت کمایا یہاں سے، جو جس کو ضرورت ہے وہ لے کے چلا جائے، اور لوگ زلزلہ زدگان کے لیے وہاں سے چیزیں اٹھا کے پیک کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ اصل میں صحیح رویہ یہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو بہت جلد واپس ان کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہی اصل میں توبہ اور استغفار کا موقع ہوتا ہے۔
کہ جب آدمی رات کی نیند کر کے اٹھتا ہے تو ہمیں ہدایت کیا ہے کہ آپ اٹھنے کے بعد پہلی دعا کیا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دن نصیب نہیں ہوا؟ ہماری عمر کے کتنے لوگ کہ وہ اس دنیا سے جا چکے، ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ ہم سے پہلے رخصت ہو گئے۔ تو بندہ مومن کا صحیح وتیرہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس موقع پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو ایک لمحہ، اگلا دن، اگلا موقع باقی کے لیے نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیا ہے، تو وہ ایک ایک لمحے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ یہ ہے صحیح رویہ، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اور اگر جب کوئی قوم یا کوئی فرد انفرادی طور پر صبر اور شکر کے وصف کے ساتھ مالا مال ہوتا ہے، اور کوئی قوم اس رویے کو اختیار کرتی ہے، تو وہ گویا کہ اللہ کے اس قانون اور اس آزمائش پر پورا اتری، اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے پھر اسی جگہ پر۔ لیکن اگر قوموں کا رویہ یہ ہو کہ اگر سیلاب زدگان کے نام پر باہر سے امداد آئے، حکمران الگ لوٹ مار شروع کر دیں، عام لوگ الگ اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیں، تو پھر یاد کیجئے کہ پھر یہ اللہ کی طرف سے یہ جو ہم پر بے برکتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ دنیا کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ بحیثیت قوم جب ہم اس اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کریں گے کہ رمضان آئے اور چیزیں مہنگی ہو جائیں، زلزلہ اور کوئی سیلاب آئے اور لوگ اپنی چیزوں کے ریٹ بڑھا دیں، اور حال یہ ہو کہ اگر صرف خدشہ ہو کہ شاید پٹرول کی قیمت بڑھ سکتی ہے تو ہر آدمی گاڑی بھگا کے پٹرول پمپ کی طرف جا رہا ہے کہ میں اپنی ٹینکی فل کرا لوں۔ ابھی کل کی اخبار تھی کہ شوخو پورہ سے کروڑوں روپے جو ہیں ان کا پٹرول پکڑا گیا ہے مختلف گوداموں اور تہہ خانوں سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جب قوم کا حال یہ ہو کہ لوگ مسئلے کی اصل کو سمجھنے کی بجائے بس انفرادی سوچ ہے، تو پھر وہ مت یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سنتا۔ پھر سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر دعاؤں کو نہیں سنتا تو اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ہے، ہمارے رویوں پر ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، دغا، دھوکہ اور فریب جو ہم کر سکتے ہیں، ایسے موقع پر اگر یہی ہمارا رویہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوگا۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی مصیبت انفرادی طور پر آئے تو صبر کا مظاہرہ کریں، برداشت کریں۔ نہیں جانتا آدمی کہ اس تکلیف سے کس طرح کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے، وہ اس میں اپنا رویہ ٹھیک رکھے۔ اگر کوئی قوم مبتلا کی گئی ہے تو وہ مثبت ذہن کے ساتھ آگے بڑھے، آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ اور استغفار کرے، اور اگر کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں تو یہ بھی عین ہمارے دین اور مذہب کا تقاضا ہے، اس کو بھی اختیار کرے۔ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ بسا اوقات قوموں کے لیے اور افراد کے لیے کس طرح ان کے اندر سے خیر پھوٹتی ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو بطور اصول اور قانون کے ہمارے لیے یہ چیز ذکر فرمائی کہ بندہ مومن جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے اصل جوہر اور اس کی اصل صلاحیتیں کھلتی اسی وقت ہیں۔ مکی دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ آرام فرما رہے ہیں، ایک صحابی آئے، مشکلات کا دور ہے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، اور
اگر کہیں کاروبار کر لیا ہے، مزدوری کر لیا ہے، تو لوگ مزدوری نہیں دیتے، لین دین کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس وقت واپس کریں گے تمہارا قرض جب تم اپنا ایمان اور دین چھوڑو گے۔ حبشہ کی طرف ہجرت ہو چکی ہے، مکہ کے اندر زندگی گزارنی مشکل ہے۔ یہ ماحول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، تو آپ جو ہم سے وہ وعدہ فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اترے گی، وہ کب اترے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کے سیدھے بیٹھ گئے اور ناراض ہوئے کہ بس اسی پر تم مایوس ہو گئے ہو؟ تم سے پہلے قومیں اور افراد اس سے زیادہ مصیبت کے اندر ڈالے گئے، ان کو زیادہ، اس سے بھی زیادہ آزمایا گیا، نبیوں کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو اذیتوں کے اندر مبتلا کیا گیا، اور تم ابھی سے حوصلہ ہار رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قیامت تک کے لیے ایک اصول دیا، اور یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دینے پر وہ کامیاب ہو جائیں گے کہ آمنا، ہم ایمان لائے؟ کیا صرف ایمان لانے کے ساتھ ہی وہ سرخرو ہو جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور حالانکہ ابھی ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوئی۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ تو عام لوگوں کی نسبت اور بھی زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے تو بہت ساری چیزیں ویسی جائز ہیں۔ جب خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، تو کوئی حلال و حرام نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بندہ مومن کے لیے تو کئی رکاوٹیں اور پابندیاں ہیں، اور یہی اس کی آزمائش ہوتی ہے، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ اس کی خواہشات نفس وحی کے تابع ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہوتی ہیں، اور کافر کی خواہشات نفس، وہ تو اپنی خواہشات نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کے جدھر چاہتا ہے سفر کرتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف آمنا کہنے سے بات بس اتنا ہی کافی ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، حالانکہ ابھی ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوئی۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی اصل میں افراد کے لیے اور قوموں کے لیے مسلسل آزمائش ہے، لہٰذا اس آزمائش کے اندر ہمارا رویہ اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں ان تدبیروں کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ آزمائشوں میں تدبیر اختیار کرنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ہے اصل چیز۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف بھیج رہے تھے تو سورہ یوسف میں وہ پورا واقعہ آپ پڑھیں تو آپ کو تقدیر اور تدبیر اور ایمان، ان تینوں کا فرق آپ کو سمجھ آئے گا کہ تدبیر کو اختیار کرنا یہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں وہ ساری کی ساری جتنے بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے نزدیک جب اتریں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ جب مینار پر تشریف لے آئیں گے تو لوگوں کو کہیں گے کہ سیڑھی لے کے آؤ تاکہ میں نیچے اتروں، تو لوگ کہیں گے کہ حضرت آسمان سے مینار تک آ گئے ہیں اور مینار سے نیچے زمین پر ابھی خود ہی آ جائیے۔ تو اس وقت جو بات آپ فرمائیں گے وہ ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ وہ فرمائیں گے کہ وہ میں عالم روحانی عالم کے اندر تھا، عالم ملکوت کے اندر تھا، اب میں عالم اسباب کے اندر اترا ہوں، لہٰذا دنیا کے اسباب کو اختیار کروں گا، پھر سیڑھی لائی جائے گی اور آپ نیچے تشریف لائیں گے۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے
کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس پر اللہ پر ایمان کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آدمی تدبیر نہ کرے، تدبیر بھی کی جائے گی، اور اس کے بعد جو کچھ واقع ہوگا اس کو تقدیر سمجھ کر قبول کرنا، یہ انسان کا ایمان ہے اللہ پر۔ لیکن جو بات خاص میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر جو ہمارے عام طور پر بہت ساری چیزیں، ہماری سماجی زندگی اور سماجی رویوں کا بہت ساری چیزیں اب ہمارے مائنڈ سیٹ کا حصہ ہیں، حالانکہ ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ مذہب کے نام پر ہی وہ چیزیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، نہ ان کا تعلق کوئی قرآن سے، نہ حدیث سے ہے، نہ اللہ کے نبی کی سنت سے ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی آزمائش ہو تو ہمیں کس طرح ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے، وہ مصیبت کیا مادی اسباب کو نا اختیار کرنے کا نتیجہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور شعور دیا ہے، بس اوقات قومیں اور افراد اس وجہ سے بھی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اپنی عقل اور دانش کو استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شعور دیا تھا اس کو انہوں نے کیوں استعمال نہیں کیا، ان اسباب کو کیوں بروئے کار نہیں لائے جن کو اختیار کرنا ایمان، تدبیر اور تقدیر کا تقاضا تھا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں دعوت، 2 ہجری میں بدر، تو آپ نے بدر کے میدان کے اندر وہ ساری تدبیرات اختیار فرمائی، اپنے سارے سورسز اکٹھے کیے، افرادی قوت، ہتھیار، سواریاں، سب کچھ صف بندی اور جنگی تدبیریں اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، اے اللہ اگر آج یہ لوگ ناکام ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ دعا کب؟ یہ 15 سال کے بعد دعا کی ہے، اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مصیبتیں یا تکلیف انفرادی یا اجتماعی طور پر جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ ظاہری اسباب کو ترک کر کے، عالم اسباب کو چھوڑ کر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی یہ سیلاب آیا نا ہمارے علاقوں میں، تو وہاں بہت سارے، میں تو ان کو جاہل ہی کہوں گا، لیکن وہ علماء کا گیٹ اپ تھا، بہت سارے مذہبی رہنما، بہت سارے علماء، بہت سارے آپ کے اسکالر حضرات ان علاقوں کے اندر گئے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو سیلاب آیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا، ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اور بھائی اگر اعمال بد کا نتیجہ ہے تو یہ تو ججوں کے گھر اڑنے چاہیے تھے، یہ ساری آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور جتنی بیوروکریسی ہے یہ اڑ جانی چاہیے تھی۔ سیاستدان جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں یہ اڑنے چاہیے تھے۔ یہ سارا عذاب جو ہے وہ غریبوں پر ہی برسنے والا ہے۔ اللہ کو ان غریبوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اس طرح کی دعوت اور تبلیغ دینے والے لوگ اصل میں حکمرانوں کو اور جاگیرداروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں ان کو بتاتے لوگ کہ اللہ نے جو عقل دی ہے، جو اسباب اور وسائل دیے ہیں، ان اسباب کو صحیح طور پر مینج نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر سزا دیتا ہے۔ اگر ڈنمارک جیسے ایک چھوٹے سے ملک کے اندر 250 ڈیم بن سکتے ہیں اور ایک ایک پانی کا قطرہ بچایا جا سکتا ہے، تو ہمارا ملک جہاں ہر سال بارشیں برستی ہیں، یہاں حکمرانوں نے وسائل کو لوٹ کر اپنے ہی اثاثے کیوں بڑھائے ہیں؟ کیوں نہیں انہوں نے ان وسائل کو لوگوں کے لیے استعمال کیا؟ کیوں نہیں لوگوں کو ان آزمائشوں سے بچانے کے لیے اہتمام کیا؟ مجرم یہ لوگ ہیں
یا آپ ساری چیزیں خدا پر ڈال کے خود سرخرو اور مطمئن ہو جائیں؟ اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کریں، ان لوگوں کا احتساب کریں۔ یہ ذمہ داری تھی علماء کی، یہ ذمہ داری تھی ہمارے صحافیوں کی، ججز کی، اینکرز کی، ہمارے انٹلیکچوئلز کی۔ یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قوم کو اصل مسئلے سے آگاہ کرے کہ ہمارے مجرم کوئی اور نہیں ہے، ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے ہمارے وسائل کو لوٹا، اور جس کو مس مینجمنٹ کہنا چاہیے اس کو وہ اللہ کا عذاب کہہ کر ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی توبہ کریں، بھی توبہ تو کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن جب آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس مصیبت اور آزمائش کا سبب کہیں ہم لوگ خود تو نہیں ہیں، کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل ہمیں دیے تھے ان وسائل کو ہم نے صحیح طور پر یوٹیلائز ہی نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ملک جہاں پر میں اور آپ رہ رہے ہیں اور جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی پت سے لے کر آگے تک نکل جائیں، پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا زرعی قطع کسی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ زمین اتنی ہموار ہو، بارشیں اس انداز میں موسمی برستی ہوں، اور 5 دریا وہاں پر بہتے ہوں، آٹا موجود نہیں ہے، چینی موجود نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے لوگ مر رہے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر آزمائش آئے گی، تمہیں مصیبت کے اندر مبتلا کیا جائے گا تاکہ تمہیں عقل آئے، تمہیں سمجھ آئے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ اس آزمائش کا سبب ہم ہی تو نہ ہوں، کہ ہم نے ان وسائل کو، ان اسباب کو اختیار نہیں کیا، جو عقل ہمیں اللہ نے دی تھی اس کو ہم نے صحیح طور پر استعمال نہیں کیا، اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یاد رکھیے کہ جب آدمی اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ایسے فرد کو بھی اور ایسی قوم کو بھی پھر آزمائش کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں ایسے موقع پر کہ کہیں فطرت کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے ہم خود عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے۔ آئے روز ہی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ جی 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوا، آدمی اچانک فوت ہو گیا۔ آج کل تو موتیں کوئی بوڑھا آدمی ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ ڈیڑھ عمر میں، جس عمر میں میں اور آپ اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی عمر میں، اس سے بلکہ پہلے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ عمر ہی گزر گئی جس میں 80 90 سال 100 سال تک لوگ پہنچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے کہ دنیا کے اندر اوسط عمر جو ہے وہ 90 سال 80 سال 100 سال ہے؟ چائنا، جاپان، یورپ، امریکہ وغیرہ وغیرہ، تو ہم ہی نے مرنا ہے 40-50 سال کی عمر میں۔ یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے، ہم نے اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کی ہے۔ زیر زمین سارے آبی ذخائر ہم نے تباہ کر دیے، نلکا گیڑ کر پانی پینے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ ہوا اور فضا کو ہم نے تباہ کیا ہے خود، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ کر کے ہم نے اپنی زندگی خود دو پر لگائی ہے، اور اعتراض اللہ پر کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نباتات اور جمادات کی تقدیر حتمی طور پر لکھ دی گئی، انسان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے۔ ہمارے علماء باقاعدہ لکھتے ہیں کہ تقدیر کی قسمیں کتنی ہیں، کون سی تقدیر مبرم ہے اور کون سی تقدیر معلق ہے، کہ اگر انسان کے بچے بن کر رہیں گے، اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کریں گے، فطرت کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کریں گے، ملاوٹ اور دغا بازی اور جھوٹ سے پرہیز کریں گے، غذاؤں کو خالص رکھیں گے، تو ہم ان کی زندگی کے اندر برکت دے دیں گے۔ تو پھر اللہ پر اعتراض کرنا چاہیے یا ہم خود مرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو بھی مصیبتیں اور آزمائشیں جن کے اندر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر مبتلا ہیں،
اس میں اپنے آپ کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس حد تک اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور پھر آگے چلیے کہ اس حوالے سے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی مصیبت ہمارے اجتماعی رویوں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ کہیں وہ اجتماعی رویوں کا نتیجہ تو نہیں، گناہ کی وجہ سے تو نہیں، کہ اگر ہم ملاوٹ کریں گے، دھوکہ دیں گے، فریب کریں گے، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کفر کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو معاف کر دے، سماجی رویوں کی وجہ سے اللہ لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ قوم شعیب اس وجہ سے نہیں ماری گئی تھی کہ وہ بے ایمان تھے، قرآن پڑھیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو مٹا دیا کہ ناپ تول میں فراڈ کرتے تھے اور کمال کا فراڈ کرتے تھے۔ قوم لوط اس لیے تباہ کر دی گئی کہ بد کردار تھے، صرف کفر کی وجہ سے نہیں مارے گئے۔ آپ قوم صالح اور قوم عاد اور سمود کے حالات پڑھیں، یہی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف موضوع جو میں نے آغاز میں جو بات کی تھی کہ آج ترکی اور شام کے اندر جس آزمائش میں ہمارے بھائی مبتلا کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اوورآل ہمارا انسانیت جہاں کہیں بھی آزمائش میں آئے، باقی لوگوں کو ان کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، اور اگر وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں تو پھر ان کے لیے دعا بھی بنتی ہے، ان کے لیے مدد بھی بنتی ہے، اور ان کے لیے تڑپنا بھی بنتا ہے۔ جو کچھ میں اور آپ کر سکتے ہیں، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ 2005 کے زلزلے کے اندر اتفاق سے یہی طیب اردوغان جو تھے، یہی اس وقت ترکی کے وزیر اعظم تھے، تو یہ چیزیں علامتی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن اس سے قوموں کی دوسروں کے ساتھ محبت اور الفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو خاتون اول نے اپنا ہار اتار کے، اگر آپ کو یہ پورا واقعہ یاد ہو تو ہار اتار کے تو ڈونیٹ کر دیا تھا سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں وہ ہار جو ہے وہ چرایا گیا، ان کی خاتون اول کا ہماری کسی خاتون اول نے وہ چوری کیا، بعد میں وہ ہار پکڑا گیا، معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا، اور پھر جو آگے کے معاملات ہیں وہ سارے آپ کے علم میں ہیں۔ جب قوموں کا حال یہ ہو کہ رمضان المبارک میں ریٹ بڑھ جائیں، صرف خطرہ ہو اور لوگ لمبی لائنیں لگا دیں پیٹرول پمپ پر، اور گھروں کے اندر ٹینکیاں بھر بھر کر رکھنا شروع کر دیں، اور لوگوں کا حال یہ ہو کہ اپنے منافع بڑھا دیں، اصل مسئلے کو سمجھنے کی بجائے اور اس کو حل کرنے کی بجائے ان کا رویہ نیگیٹو ہو جائے، تو پھر میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ تو ترکی نے ہمارے ساتھ جس طرح ہماری مدد کی، آپ تحریک خلافت، عرب اسرائیل جنگ اور دیگر مواقع پر جس انداز میں برِ صغیر کے مسلمان، پاکستان کے لوگ دنیا کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آج بھی ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں ان شہداء کے لیے، اور جس حد تک مدد ہو اس کا بھی محفوظ ہاتھوں کے ذریعے وہاں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔